جنید جو آج 8:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک پوری دنیا میں ارتھ آور منایا جانا تھا کہ یہ بجلیاں شجلیاں اپنی بند کریں, صرف 1-2 بلب جلائیں اور پوری دنیا اکٹھی ہو کے ارتھ آور منائے گی. میں یار اتنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا, اپنے جو سوچے ہیں بجلی کے وہ میں نے صاف سوف کیے, ان پہ ٹاکی شاکی پھیر کے میں بچے کٹھے کر کے اپنے بیٹھا ہوا تھا کہ بیٹے 8:30 بجے جب میں بٹن آف کروں تو سب نے کلیپ کرنی ہے اور ارتھ آور شروع ہو جائے گا, اور بلکہ ہم ارتھ 2 آور منائیں گے, صرف 1 بلب جلائیں گے, 2 بھی نہیں جلائیں گے. وہ ساری تیاریاں میری بچے ہی رہ گئی. 6:30 بجے بجلی گئی اور 10 بجے آئی. اب میں کہاں سے 8:30 بجے بجلی آف کرتا اور 9:30 بجے تک بچوں کی کلیپیں لیتا. میری تو ساری خوشیاں بیچ میں ہی رہ گئی یار. تو میں کیا بتاؤں کہ کتنا میں ادھر یلیل ہوا ہوں. محلے دار کٹھے ہو کے آ گئے, میرے دروازے کھڑکانے شروع ہو گئے کہ جی باہر نکلا محلے دیا صدرہ, وہ تم نے نہیں تھا کہا کہ محلے میں کمیٹیاں بنانی چاہیے, جس دن ہم نے سیگمنٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں بھی اپنے محلے میں یہ شروع کرتا ہوں کام. ادھر وہ ہم نے محلے کی کمیٹی بنا لی تھی. تم اس کے صدر بن گئے ہوئے؟ ہاں, مجھے محلے داروں نے سب نے مل کے کہا کہ جی تم صدر ہو ہمارے, چونکہ تم نے یہ ادھر بات کی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر, اپنے دنیا چینل کے اوپر, اس لیے تم صدر بن گئے ہو. تم نے تو خاص طور پہ اس سیگمنٹ میں کہا تھا کہ صدر ودر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, اور خود تم صدر بن گیا. یار خدا کے واسطے ذرا کو غور تو کرو, وہ محلے داروں نے مجھے کہا کہ صدر بنانا ہے. میں نے تو کہا کہ یار میں کون سا اسولی یرداری ہوں جو مجھے صدر بنا رہے ہیں. اور تمہیں انکار کرنا چاہیے تھا, تمہیں کہنا چاہیے تھا کوئی امپریسو شخصیت ہو اس کو صدر بننا چاہیے. امپریسو شخصیت کیا مطلب جی, مجھے کان پیڑے نکلے ہوئے ہیں, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. یہی تو انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور پرسنالٹی مین محلے میں اور نہیں ہے کوئی. ہاں, وہ محلے میں اسلم لنگڑا ہوتا تھا, وہ تو دبئی چلا گیا ہوا ہے, وہ بھی بڑی پرسنالٹی والا تھا. ہائے ہائے ہائے, اس لیے انہوں نے مجھے صدر بنا دیا تھا. اب وہ سارے مل کے مجھے میرا توا لگانا شروع ہو گئے کہ کون سا تم نے ارتھ آور منانا ہے. میں نے پھر ان کی تسلی کے لیے اپنی گھر میں اندر 3-4 موم بتیاں جلا کے اس میں سے پھر 2 بجھا دی. میں نے کہا کرو پھر کلیپ, اس طرح ہی اب ارتھ آور منایا جا سکتا ہے. مگر انہوں نے کہا کہ جی منا تو تم نے لیا ہے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو تم نے موم بتیاں بجھائی ہیں یہ ارتھ آور منایا یا اپنی سالگرہ منائی ہے, اس لیے تمہیں صدارت سے اتارا جاتا ہے. ہم نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تھی تو اس کے بعد ہمارے ویورز کی طرف سے بڑا ہیلدی یعنی اس کا رسپانس سامنے آیا ہے. کئی لوگوں نے اپنے محلوں کی سطح پر باقاعدہ وہ کمیٹیاں قائم کی ہیں اور باقاعدہ کام شروع کیا ہے. اور ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے شو میں اس بات کا ذکر کریں کہ ہم جو بھی ایک تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر, خاص طور پر سکول لیول پر, جب سکول سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں ہم اور یعنی بزنس میں چلے جاتے ہیں, ملازمت اختیار کرتے ہیں, سرکاری ملازمت میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ہمارا جو بنیادی درسگاہ ہے سکول یعنی اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم یہ رویہ اختیار کر لیں کہ ہم اپنے سکول کو ساری زندگی کے لیے نہ بھولیں, اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, سکول کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اس کی مالی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے اس کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں اٹیچ رہیں, اس کی مدد کریں, اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو یعنی انہوں نے باقاعدہ مجھے کیلکولیشنز کر کے, ہمارے یعنی معزز ویور نے مجھے یعنی پوری کیلکولیشنز کر کے یہ دیا, اور انہوں نے خود پہلا پتھر پھینکتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ میں جس سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو میں نے 5 لاکھ روپے عطیہ کے طور پر دیے ہیں. اور انہوں نے یعنی کیلکولیشنز ان کی یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک سکول جو ہے کسی بھی شہر کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر, اگر اس نے یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایسے قابل ذکر لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو اس سٹیج پر ہوتے ہیں, یعنی زندگی ان کے ساتھ فیاضی کا مظاہرہ کرتی ہے, تو وہ ان ریٹرن اپنے سکول کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. اور اگر یہ ہم رویہ اختیار کر لیں, اگر ہم اپنی بنیادی درسگاہ یعنی سکول کو نہ بھولیں, تو پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر ہمارے تعلیمی نظام کو حکومت کی طرف دیکھنے کی یعنی زحمت ہی گوارا نہیں کرنی پڑے گی, ہم خود لوگ اپنے سکول چلا سکیں گے. ہاں, یہ تو بہت اچھی سکیم ہے. کوئی بھی سکول پاوے ہو, اس میں سے 4-5 ایسے لوگ ضرور پیدا ہوتے ہیں
اور نام کماتے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے وہ اسکول کو بڑی اچھی حالت میں لا سکتے ہیں, اس کی تعمیر و ترقی میں بڑا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اس کو سجانے میں, اس کی ایجوکیشن کو اچھے لیول پہ لانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اسکول کا آپ پر قرض ہے جو آپ اس انداز میں ادا کر سکتے ہیں. اور یہ یار اتنا کو میرا خیال ہے مشکل کام بھی نہیں ہے. اگر 5-6 بندے 10 بندے مل کے بھی یہ کام شروع کر دیں, اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس لیول پہ خود بھی ساتھ حصہ لینا چاہیے. ہر سکول میں ایک اکاؤنٹ بنوا دیں, فنڈ اکاؤنٹ کے نام سے, اور اس اکاؤنٹ کے جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں وہ جو ہے نا جی اپنا وہ فنڈ دینے والے لوگ پیسے ڈائریکٹ جمع کرائیں, تاکہ اس میں کوئی کپلانا نہ ہو سکے. سمجھا کرو, یہ نہ ہو 5-6 سال بعد پتہ چلے بھائی جی کہ اسکول کی تعمیر و ترقی پہ لیے 10 لاکھ میں سے 7 لاکھ لگ گیا اور ہیڈ ماسٹر نے 3 بھینسیں خرید لی ہے. انسر نا واقعی بھینس اب ₹1,00,000 سے اوپر کی ہو گئی ہوئی ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار 125 بھینسیں آ گئی, ₹1,00,000 کی بھینس. پرانے وقتوں میں تو سنتے تھے کہ ہاتھی جیوندا لاکھ دا تے مرے یا 1.25 دا. اب بھینس جیوندی 1.25 کی ہو گئی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے, جس کی سونڈ بھی نہیں ہوتی. دیکھو یار, سونڈ ہی تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ہاں ہاں, اگر تم ہاتھی کی سونڈ اتار کے بیچو وہ ٹکے گا نہ بکے. اگلا کہے گا بھائی جی آپ نے اس کا سامان اٹھانے والا جیکی اتار لیا ہوا, تو میں نے کیا کرنا ہے اسے. اس کے تو یہ مر گیا, دفنانے پہ میرا 1.25 لاکھ لگ جانا جتنا اس کا کھلا رہا ہے. ہاں تو بات کیا کر رہے تھے ہم لوگ, سکول کی. ہاں سکول میں ضرور ہیلپ کرنی چاہیے, اپنے اپنے سکولوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے بوڑھے ہونے تک. ناظرین, یہ وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.